اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو بالکل فری میں حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، لو تم بھی سنو، حق کے مثلے ایک بات سنانے آیا ہوں، میں پھر سے ممولے کو شاہین سے لڑانے آیا ہوں۔ جمہور کے خونے نحق سے رنگین ہے جن کی دیواریں، میں ان شاہی ایوانوں کی دیوار ہلانے آیا ہوں۔ وطن عظیم میں حق کہنے کا دستور نہیں، میں اس دستور کو ہی بدلوں گا، یہ بات بتلانے آیا ہوں۔ علی وقار نقیب محفل کی جانب سے مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع ملا وہ ہے حصول پاکستان کے مقاصد۔ تو آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پاکستان جب حاصل کیا تو مسلمانوں کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ حاضرین محفل، پاکستان حاصل کرنے کا وہی مقصد جس مقصد کے لیے تاجدار مدینہ نے طائف کے بازاروں میں پتھر کھائے، کبھی شیب ابی طالب میں مقصوری کے دن کاٹے، کبھی چچا حمزہ کی شہادت کا صدمہ برداشت کیا، مکے کو، خانہ کعبہ کو، اپنے گھر اور عزیز و اقارب کو چھوڑا، اور مدینے کی ریلی کا مقصد لا الہ الا اللہ کا پرچار تھا۔ بالکل پاکستان کے قیام کا مقصد بھی لا الہ الا اللہ کی صدائے بازگشت کو بلند کرنا تھا۔ پاکستان حاصل کرنے کا وہی مقصد جس مقصد کے لیے کملی والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے قوانین کا نفاذ تھا، مگر افسوس ہم 70 سال بعد بھی فرنگی قانون میں جکڑے ہوئے کہ ہمیں پاکستان کا مقصد بھائی چارے کا فروغ تھا، لیکن یہاں بائی کا گلا کاٹ رہا ہے، ماں بیٹی کی دشمن، بیٹا باپ سے دستوں گریباں ہیں۔ میں شہر والوں کی محبت کا قائل ہوں، مگر میں نے جس ہاتھ کو چوما وہی خنجر نکلا۔ حاضرین محفل، میرے جنت نظیر ملک کو حاسدین کا حسد کھا گیا، ارض پاک خون سے لال ہے۔ کبھی آرمی پبلک سکول میں ننھے معصوم بچوں کو خون سے نہلا دیا جاتا ہے، تو کبھی مساجد پر بم برسائے جاتے ہیں۔ اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں کسی کی عزت جان و مال محفوظ نہیں، اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں کہیں پہ دھرنے لوگ مارے چوتے ہیں، اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں بچوں کے ہاتھوں میں قلم نہیں ہتھیار ہوتے ہیں۔ کسی اہل دل نے کہا تھا، تجھے اب کس لیے شکوا ہے کہ بچے گھر نہیں رہتے، جب پتے زرد ہو جائیں تو وہ پیڑوں پر نہیں رہتے، تو کیوں بے دخل کرتا ہے مکانوں سے مکینوں کو، وہ دہشت گرد بن جاتے ہیں جن کے گھر نہیں رہتے۔ یقیناً یہ رعایا بادشاہ کو قتل کر دے گی، مسلسل جبر سے حافظ دلوں میں ڈر نہیں رہتے۔ حاضرین محفل، ہمارے ارباب و اختیار آپس میں دستے گریباں ہیں، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ ادھر ہمارا ازلی دشمن ہمارے وطن عزیز کو نقصان پہنچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے۔ اسی وان میں میں آپ سب کو خبردار کرنا چاہتا ہوں، آندھی آنے سے پہلے اس شرازے کے تمام تنکوں کو سمیل لے، قوم کی مائیں اپنے بیٹوں اور قوم کی بہنیں اپنے بھائیوں اور شوہروں کو جگا دیں اور ان سے کہیں، اٹھو، ظلم کے ہاتھ کاٹنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ہمارے رہنما یہ سن لیں، یہ وقت آرامدہ کرسیوں پر دراز ہو کر بیانات جاری کرنے کا نہیں، یہ وقت خند کے کھودنے، مورچیں بنانے کا وقت ہے۔ کتاب تازہ رہے گی کب تک؟ کبھی تو قاضِ بام ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ وہ دن گئے کہ جب عذاب محبوب کہہ کے جھکتے تھے، اب اٹھے گی اینٹ تو پتھر اس کا جواب ہوگا، اب اٹھے گی اینٹ تو پتھر اس کا جواب ہوگا۔ السلام۔